السلام علیکم سامعین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بتاؤں گا۔ قریش کے قبائل نے اسلام کے فروغ سے پریشان ہو کر دارالندوہ مکہ میں مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، جس میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑ کے لیے مختلف تدابیر پر غور کیا گیا۔ اس مجلس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ مکہ کا سکون بحال ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند قامت، جذباتی اور بات کے پکے شخص تھے۔ مسلمان بیت الارقم میں جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ سے ہوئی، جو پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو تازیانے مار کر لہو لہان کر دیا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے کا مطالبہ کیا۔ بہن نے کہا، بے شک مجھے قتل کر دو، میں اپنا دین ترک نہیں کروں گی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے ان کی جانب بڑھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن پڑھ کر دیکھو، شاید تمہارے دل پر اثر ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآنی آیات سنی تو ان پر اس قدر اثر ہوا کہ بلند آواز میں کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے مسلح کھڑے ہیں۔ صحابی گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اللہ اس کی بھلائی چاہے گا تو اسے ہدایت دے گا۔ دو صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ عمر کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا اور پوچھا، کس نیت سے آئے ہو؟ اسلام قبول کرنے یا رسول اللہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دار ارقم اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے سوال کیا کہ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا قریش کا دین جھوٹا دین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ذلت کیوں برداشت کریں؟ چنانچہ اس روز پہلی بار مسلمان جماعت کی صورت میں حرم گئے اور کھلے عام نماز ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب میں سے ایک اسلام کی تقویت کا باعث بنے۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے، ایمان لانے کے بعد میں نے رات کو غور کیا کہ اسلام کا بڑا دشمن کون ہے۔ میرے ذہن میں ابو جہل کا نام آیا اور میں نے اس کے گھر پر دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ جب میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے باکی کا اندازہ لگائیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی، مگر انہوں نے دین کی خاطر رشتے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بن سنان رومی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم سے سختی کی اس سے انتقام لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ کئی مسلمانوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ان کے نسخے بھی تیار کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے نسخوں کی تصحیح کرتے، رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور صحابی اپنے نسخوں کی تصحیح کر لیتے۔ قریش دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے خلاف تھے کیونکہ یہ دین ان کے آبائی دین کو جھوٹا قرار دیتا تھا۔ مکہ چوکا تجارتی مرکز تھا۔ قریش جن کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اقتصادی بنیاد پر بھی اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خانہ کعبہ سے لات، عزا اور دوسرے بت اٹھا دیے گئے تو عرب کے لوگ مکہ نہیں آئیں گے اور اس طرح ان کی تجارت بھی متاثر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہر قسم کے مصائب اور تکالیف کو بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اور تکمیل کے دوران جس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حق گوئی، بلند ہمتی، ثابت قدمی، خودداری، محنت اور صبر
وہ خوبیاں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا۔ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ موت کا ایک دن متعین ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس فانی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہی مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی تبلیغ کے دوران مسلمانوں کی مدد اور حوصلہ افزائی فرماتا رہا۔ ارشاد بانی ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ تھا۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد بانی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں۔ ایک دن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ مصائب سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایمان والوں کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ زمین پر گڑھا کھود کر مومن کو اس میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آرے سے اس کے سر کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ دین پر ثابت قدم رہتے تھے۔ اسی طرح لوہے کی کنگھی تیار کر کے ہڈیوں اور پٹھوں پر جلا دی جاتی تھی، لیکن یہ عذاب بھی ان کو دین سے منحرف نہیں کر سکتا تھا۔ اور خدائے بزرگ و برتر کی قسم، اللہ دین اسلام کی تکمیل کرے گا اور اسے ایسا غلبہ عطا فرمائے گا کہ ایک سوار صفا سے حضر موت تک نہایت امن و سکون کے ساتھ سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص مصائب و آلام میں صبر کرتا ہے اور جو شخص مخالفین کے ظلم و ستم کو معاف کرتا ہے تو بے شک یہ عمل ان امور میں سے ہے جس کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی جتنی اور کسی کو نہیں دی گئی، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوف زدہ کیا گیا جتنا اور کسی کو نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 3 دن اور راتیں ایسی بھی گزریں کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کو کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل مقدار۔ قریش کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے جو لغو باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں یوں بیان کیا ہے، اور وہ کفار کہتے ہیں جس شخص پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو پاگل ہے۔ کافر اس پر حیران ہوتے ہیں کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ جب کفار قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ یقیناً پاگل ہے۔ کفار کہتے ہیں یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں آپ نے لکھوایا ہے اور اب صبح و شام انہیں سناتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا بے حد شکر ادا کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل رحمان کے بندے کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔